کوئی پلان نہیں دیا گیا, کوئی ڈائریکشن نہیں سیٹ کی گئی. ٹوٹلی جو اس وقت پوری دنیا کا ٹرسٹ ختم ہوا ہے, اس کو بحال کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا گیا. پاکستان میں اس وقت جو انتشار ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی. تو آئی تھنک ایک خانہ پوری کی ہے انہوں نے, اور انفارچونیٹلی یہ بجٹ بھی اسی طرح کا ہوگا, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ بجٹ ہمارا ایسا ہو جو کہ آئی ایم ایف مان سکے. اگر آئی ایم ایف اسے انڈورس کر دے گی تو اگلی حکومت کے لیے بہت آسانی ہوگی پھر. لیکن اگر یہ آئی ایم ایف نے اس کو انڈورس نہ کیا, اور یہ پھر اگلی حکومت کا کام اور مشکل ہوگا, کیونکہ ان کو بھی آئی ایم ایف پروگرام تو کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کے بیرون ملک قرضے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو اب مینج نہیں ہم کر سکتے آئی ایم ایف کے بغیر. دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے ایسٹس ہیں, ٹریلینز آف ڈالر کے ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, ہم ادارے اور بہت سارے جو ہمارے اثاثے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. یہ بات درست ہے؟ ہمارے اثاثوں کی تو قیمت اجڑ گئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے روپیہ جو ہے وہی 310 روپے کا $1 ہو گیا ہے, تو اگر روپیہ ہی اجڑ گیا تو باقی اثاثوں کا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اشر ہو گیا. تو اگر ان کی غلط فہمی ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ اثاثے ہیں جس کو یہ پرائیویٹائز کر لیں گے, وہ اثاثے کام کرنے والے تو ختم ہی ہو چکے ہیں. نہیں, اس طرح کی سیاسی صورتحال میں, اس طرح کی کمزور قسم کی سیاسی صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹر آ جائے گا اور آپ کی آ کے کوئی پروڈکٹ خرید لے گا؟ ڈار صاحب ہی لے کے آئیں گے, جو ان کے کہنے پہ کوئی آئے تو آئے, ویسے کوئی بشعور انویسٹر تو نہیں آئے گا. کیا کیا کٹ لگانے چاہیے تھے حکومت کو جو نہیں لگائے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں سلمان صاحب. دیکھیں, سب سے پہلا جو ہے نا شرط آئی ایم ایف کی, وہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ آپ نے تمام اخراجات اپنے جو کرنے ہیں وہ آپ نے ٹیکس ریونیو سے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نے جو بجٹ میں, ابھی تو آیا نہیں بجٹ, بٹ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ وزیر اعظم کا 80 ارب روپے کا تو انہی کا خصوصی بجٹ ہوگا, اور پھر ایم این ایز ایم پی ایز کے بجٹ ہوں گے, اور پھر پتہ نہیں کس کس کو کیا سیاسی طور پہ اخراجات کریں گے. تو پھر تو وہ آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی, اور آئی ایم ایف کی شرط پوری نہیں ہوگی تو پوری دنیا کا جو انویسٹر ہے وہ پہلے ہی آپ سے ڈرا ہوا ہے, تو وہ تو بالکل اگلے 10 سال کے لیے آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا. سو آئی تھنک کہ نمبر 1 آپ کو اخراجات کو کم کرنا پڑے. 1 سال کے لیے اگر آپ اپنا ترقیاتی پروگرام کو بھی پوسٹ پون کر دیں, یہ بڑے بڑے جو ایم این ایز ایم پی ایز کو پیسے دیتے ہیں وہ 1 سال کے لیے بند کر دیں. آپ صرف عام آدمی کے لیے احساس پروگرام ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہاں پہ غریبوں کے لیے پیسہ دیں. یہ بیوروکریسی کو آپ اربوں روپے دے رہے ہیں کہ جاؤ وہ سڑک بنا دو جو کبھی بنے گی نہیں, یا وہ اسکول کسی کی جگہ بنا دو جو اسکول میں گائے بھینسیں پھریں گی, یہاں کسی اور جگہ پہ اس قسم کے پروجیکٹس کریں گے جن کو پیٹرنیج پروجیکٹس کہتے ہیں. تو اس کا سے تو سلمان صاحب آپ سمجھتے ہیں, آپ نے یہ بات کی ہے, آپ یہ بات کی سلمان صاحب, آپ سمجھتے ہیں 460 ارب روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ریشنل ہے؟ یعنی تیسرے یعنی 3000 روپے میں آپ مطلب اگر ٹوٹل 14 سال کا نکالا جائے تو 2000 ارب سے زائد خرچ کر کے آپ کیا نتائج حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, اس وقت کیونکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی, تو ان کے لیے آپ اخراجات کریں. یہ آپ بندر بانٹ نہ کریں. اگر آپ نے بندر بانٹ کی تو یہ جو غریب آدمی ہے وہ تو مر جائے گا. لیکن اس وقت اگر آپ نے غریب بچوں اور غریب خاندانوں کے لیے آپ کم از کم ایک وقت کی روٹی تو پوری کریں نا. وہ